السلام علیکم ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں کہ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف اپنا جو کیس ہے وہ اپنا کیس لے کر عالمی عدالت میں جائیں گے، جہاں انسانی حقوق کی پامالی کا کیس ہوگا، جو کہ عالمی عدالت میں وہ لے کے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جس وکیل کا انتخاب کیا ہے اسے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ جیفری رابرٹسن کے انہوں نے نام کا انتخاب کیا ہے اور انہیں بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومتی اراکین کی طرف سے۔ وہ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو چونکہ وہ ایک مانا ہوا وکیل ہے انسانی حقوق کا، تو اس وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لیکن جب حکومتی اراکین کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے یا تنقید کرنے کے لیے کوئی بات نہیں آئی ان کی نظر میں، تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ چلو جی وکیل پہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور وکیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جب آپ کو انصاف ملے لیکن اس انصاف پہ عمل درآمد نہ کیا جائے، تو پھر آپ اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہاں آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا اور آپ کی بات کو سمجھا بھی جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے جھگڑے گھر میں ہی، ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے اور آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس کو سالو کیا جاتا ہے۔ لیکن جب معاملات حد سے بڑھ جاتے ہیں تو معاملہ عدالت تک جاتا ہے، معاملہ پولیس تھانوں تک جاتا ہے۔ بالکل وہی مثال یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ملک میں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق آپ کو انصاف ملے، لیکن جب ایسا ممکن نہیں ہوتا تو پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں باہر کی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پر۔ تو میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہوں گی تارڑ صاحب سے کہ وہ آج بڑا بڑھ چڑھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس میں فرمایا کہ بہت بےزتی ہو گئی ہے ہمارے ملک کی کہ عمران خان نے انسانی حقوق کے لیے عالمی عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے وکیل کو بھی منتخب کر لیا ہے اور وکیل کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ کسی کو انصاف دینے میں کامیاب ہوئے؟ کیا یہاں جن لوگوں کے مسائل تھے، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیا آپ ان کو انصاف دینے میں کامیاب ہوئے؟ ہماری عدالتیں تو چیختی ہیں، وہ تو انصاف کے فیصلے جب کر دیتی ہیں تو آپ ان کو سنتے نہیں ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف پہ 200 کیسز بنا دیے گئے اور باری باری وہ پہلے جب باہر تھے انہیں ابھی قید نہیں کیا گیا تھا تو وہ تمام عدالتوں میں ڈیلی بیس پر پیش ہو رہے تھے اور وہ ہر عدالت میں پیش ہو رہے تھے، پیشیاں بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کو یہ لگا کہ یہ بندہ تو ہر عدالت میں پہنچ جاتا ہے، یہ تو ہر عدالت میں اپنی پیشی کے موقع پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح تو ہمیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو آپ لوگوں نے انہیں ایک ایسے کیس میں جو کہ جس میں ان کی گرفتاری بنتی ہی نہیں تھی، آپ نے اس کیس میں ان کو گرفتار کیا اور یک طرفہ سنوائی کے بعد آپ نے ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا۔ یہاں سے آپ کی چلیں 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں، ایک آپ مطلب کہ مان بھی لیا جائے کہ چلیں جی وہ آپ کے جج تھے یا وہ فیصلہ جس بھی بیس پر ہوا، لیکن جج کا یہ آرڈرز تھے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے۔ تو کیا چیئرمین تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا؟ نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بی کلاس موجود تھی۔ عمران خان کو، چیئرمین تحریک انصاف کو اٹک جیل میں بھیجا گیا اور وہاں انہیں اس لیے رکھا گیا کہ وہاں صرف سی کلاس ہے، تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ اذیت دی جا سکے، زیادہ سے زیادہ انہیں تکلیف پہنچائی جا سکے، اس وجہ سے انہیں اٹک جیل میں رکھا گیا۔ عدالت نے تو یہ آرڈرز نہیں کیے تھے کہ آپ انہیں اٹک جیل میں رکھیں، آپ نے انہیں اٹک جیل میں رکھا۔ اس کے بعد آپ نے جب ان کے جو آپ نے 200 کیسز ان پہ بنائے ہوئے تھے، آپ ایک بندے کو خود ہی گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیتے ہو اور خود ہی آپ یہ ان سے گلہ کر رہے ہو کہ وہ پیش نہیں ہوئے۔ کیا وہ باہر تھے؟ کیا وہ جیل سے باہر تھے؟ کیا وہ آزاد تھے؟ تو وہ اپنی عدالت میں پیشی کے موقع پر نہیں پہنچے؟ وہ آزاد نہیں تھے، وہ جیل میں تھے۔ جب وہ جیل میں تھے تو وہ اپنی پیشی پر کیسے پہنچ سکتے تھے؟ یہ ذمہ داری تو حکومت کی تھی، یہ ذمہ داری تو آپ لوگوں کی تھی کہ جب عمران خان کا کسی بھی عدالت میں کیس ہے یا وہاں ان کی پیشی ہے تو آپ انہیں وہاں لے کر جائیں،
وہاں لے کر جائیں، ان کی پیشی پہ انہیں پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی، لیکن آپ نے ان پر جو 200 کیسز ڈالے ان میں آپ ان کی پیشیوں کے موقع پر ان کو وہاں لے کر نہیں جاتے، اور پھر آپ خود ہی یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ عمران خان چونکہ پیشی پہ پہنچے نہیں ہیں اس وجہ سے ان کی ضمانت منسوخ کر دی جاتی ہے۔ آپ نے عمران خان کی ضمانتیں منسوخ کر دی اور انہیں خود جیل میں بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو عدالت نے ان کی سزا معطل کی، ان کی رہائی کا حکم ہوا، تو آپ نے انہیں رہا بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے سائفر کی چوری کا کیس ان پہ ڈال کے ان کی دوبارہ سے گرفتاری کر کے، اور ان کی جو عدالت تھی وہ بھی وہاں اٹک میں، عدالت اٹک میں خود پہنچ گئی۔ آج تک تو ہم یہ دیکھتے رہے کہ ملزم کو لے کے عدالت میں لایا جاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں عدالت خود اٹک پہنچ گئی، کیونکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو کسی صورت اٹک جیل سے باہر نہ لایا جائے۔ شاید آپ نے کسی سے وعدہ کر رکھا تھا کہ عمران خان کسی صورت اٹک جیل سے باہر نہیں آئیں گے، تو عدالت بھی وہیں لگی۔ اب آپ مجھے جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ عمران خان پہ سائفر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ کل تک تو آپ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے کہ سائفر کوئی چیز ہے، کوئی بلا ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، اور ویسے ہی کوئی پیپر لہرایا ہے اور ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ جناب سائفر ہے، اور سائفر کی تحت مجھے حکومت سے ہٹایا گیا ہے۔ سائفر تو تھا ہی کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد یہی ہمارا انٹرنیشنل میڈیا ہے جس نے یہ پروف کیا کہ سائفر کوئی بلا تھی، بلکہ اسی ملک کے صحافیوں نے یہ بات کہی ہے کہ سائفر کی سازش ہوئی، اور وہ عمران خان نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ عمران خان کو سائفر کی سازش کے ذریعے حکومت سے الگ کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں ثابت ہوئی، جبکہ آپ تو اب تک یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں، یہ تو عمران نے خود اپنے پاس سے من گھڑت کہانی بنائی ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں۔ آپ کی اپنی یہ باتیں تھی، اور آج آپ نے اسی سائفر پہ عمران خان کو جیل میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ لگے گا کہ عمران خان کی ضمانت منظور ہو رہی ہے، یا جب آپ کو یہ لگے گا کہ وہ سائفر کے کیس میں بھی کچھ نہیں نکلے گا، جب وہ ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا، ان کی رہائی کا آرڈر آئے گا، آپ کوئی تیسرا کیس اٹھائیں گے، وہ عمران خان پہ ڈالیں گے، کوئی نیب کا نکال کے لے آئیں گے، کوئی الیکشن کمیشن والے لے آئیں گے، کوئی اور آپ کیس لائیں گے، اور عمران خان کو اس کیس میں آپ نے دوبارہ گرفتاری ڈال دینی ہے۔ مطلب کہ 200 کیس ہے۔ آپ نے اپنے راستے بہت اچھی طرح سوچی سمجھی اسکیم سے سیدھے کیے ہوئے، کہ آپ نے 200 کیس ہے، کسی ایک میں عمران خان کو اندر ہی رکھیں گے، اس طرح کچھ عرصہ تو آپ کا گزر ہی جائے گا عمران خان کو جیل میں رکھنے سے۔ جبکہ عمران خان جیل کے اندر اپنی جو ان کے باتیں تھی، یا جو ان کی کمٹمنٹ تھی، اس سے وہ ہٹنے کو تیار نہیں، وہ کسی قسم کی بارگیننگ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو جو کہہ رہا تھا آج بھی وہی کہہ رہا ہوں، وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو 200 کیس ہے، انہیں تو بڑے آرام سے آپ اندر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یاسمین راشد جو کینسر کی مریضہ ہیں انہیں جیل میں رکھا گیا، دیگر خواتین جو ہیں انہیں جیل میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ایک ہماری مری کی خاتون ہے وردہ خان، جنہیں کہ جیل میں رکھا گیا، انہیں ناحق انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہیں گھر سے اٹھایا گیا، انہیں جیل میں رکھا گیا۔ آج وہ اسپتالوں کے چکر کاٹ رہی ہیں گردے کی تکلیف کی وجہ سے، کیونکہ جیل میں رہ کے ان کو پانی نہیں ملا، انہوں نے پانی کی کمی کی وجہ سے اور باقی تکلیفوں کی وجہ سے وہ اب بیماری میں، اور وہ اپنی مطلب کہ بیماری سے لڑ رہی ہیں، اور کبھی ان کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ ایمرجنسی میں انہیں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور اس طرح بہت سی خواتین، بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ علی محمد صاحب کے ساتھ کیا ہوا، شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کیا گناہ تھا ان لوگوں کا؟ کیا یہ قتل کے ملزم تھے؟ کیا انہوں نے قتل کیا تھا؟ انہوں نے اتنا بڑا کیا ظلم کر دیا تھا؟ اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں عمران ریاض۔ عمران ریاض کو عدالتیں یہ بات بار بار کہہ رہی ہیں کہ عمران ریاض کو پیش کرو، عدالت کہہ رہی ہے نا کہ عمران ریاض کو پیش کرو، تو کیا عمران ریاض کو عدالت میں پیش کیا گیا؟ نہیں کیا گیا، تو کہاں گیا ہمارا انصاف؟ تو کیا کرے پھر عمران ریاض کی فیملی عمران ریاض کو بھول جائے؟
کل کو عمران ریاض کی فیملی اگر یہ کہتی ہے کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے تو کیا آپ پھر یہ کہیں گے کہ آپ کے ملک کی بےزتی ہو گئی ہے؟ کیا آپ پھر یہ کہیں گے کہ اس میں آپ کی بہت زیادہ انسلٹ ہو گئی ہے؟ تو کیا کرے ان کی فیملی، ان کے بچے مان لیں یہ بات کہ عمران ریاض کیا ہے ہی نہیں؟ انہیں کیوں نہیں سامنے لایا جاتا؟ ہماری حکومت کون سی گیم کھیل رہی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ وہی بہتر جان سکتے ہیں۔ ارشد شریف، ان کا قتل کیا گیا اور کس طرح کیا گیا، کیا کیا حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ان کے لیے۔ ارشد شریف کی والدہ رو رو کے دھائیاں دے دے کے، ان کی بیگم دھائیاں دے دے کے رو رو کے، تو اب وہ ان لوگوں کو کون سا انصاف مل گیا ہے؟ اب آپ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان نے انسانی حقوق کی عدالت سے اگر کہا ہے یا ان سے وہ وہاں اپنا کیس لے کے جا رہے ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی یہ حکومت، جو ہماری حکومتیں چل رہی ہیں، یہ حکومتیں انہیں انصاف نہیں دیں گی، اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اس میں اتنی تکلیف کی کون سی بات ہے؟ اور رہ گئی ملک کی بےزتی کی، تو ویسے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی حکومت سے، اور یہ ہمارے تارڑ صاحب جو بڑی چیخ کے پریس کانفرنس آج کر رہے تھے، کہ آپ کی بےزتی اس وقت نہیں ہوئی جب نواز شریف، زرداری اور یہ لوگ انٹرنیشنل لیول کے چور ڈکلیئر ہو گئے؟ اس وقت آپ کی بےزتی نہیں ہوئی جب باہر کے اسکولوں میں اور کالجوں میں چوری اور ڈکیتی کے نام پہ نواز شریف کی اور زرداری کی مثالیں دی جاتی ہیں؟ کیا آپ کی بےزتی اس وقت نہیں ہوئی جب شاہد خاقان عباسی کے کپڑے اتروائے گئے تھے؟ کیا آپ کی بےزتی اس وقت نہیں ہوئی جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں اور آپ کا گرین پاسپورٹ دیکھ کے آپ کے منہ کو ہی نہیں لگتا؟ اس وقت آپ کی بےزتی نہیں ہوئی جب مریم نواز اور مریم اورنگزیب کو لوگ راستے میں باہر کے ممالک میں چور کہہ کے مخاطب کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کی بےزتی نہیں ہوتی؟ جب آپ کے ملک کے صحافیوں کو انصاف نہیں ملتا، اس وقت آپ کی بےزتی نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے ملک کی بےزتی نہیں ہو رہی ہوتی؟ اور سب سے بڑی بات، کیا آپ کے ملک کی یہ عزت ہے؟ کیا یہ آپ کے ملک کی بےزتی نہیں ہے کہ آپ کے ملک کا منتخب وزیر اعظم، اسے غیر ملکی سازش کے ذریعے برطرف کر دیا جاتا ہے؟ ایسا لیڈر جسے پوری دنیا مانتی ہے، اس لیڈر کو سائفر کے ذریعے حکومت سے الگ کر کے رات 12 بجے کے بعد 1 منٹ کا انتظار نہیں کیا جاتا، 1 سیکنڈ کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور صبح سے ڈیرے ڈال کے اسمبلیوں میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں آج عمران خان کو برطرف کرنا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ پیچھے سے پریشر تھا آپ کو کہ آپ نے اس کو الگ کرنا ہے۔ کیا آپ کی اس وقت ملک کی بےزتی نہیں تھی کہ ایک آزاد ریاست کا وزیر اعظم، اور اسے غیر ملکی پریشر کی وجہ سے آپ حکومت سے الگ کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت یہ بےزتی آپ کو محسوس نہیں ہوئی طارق صاحب؟ آج آپ کو اس بات پہ بےزتی لگ رہی ہے کہ عمران خان نے انسانی حقوق کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور انہوں نے ایک انگریز وکیل کو ہائر کیا، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی بےزتی ہو گئی، بدنامی ہو گئی؟ آپ لوگ بے گناہ لوگوں کو جیل میں رکھ رہے ہیں، اس وقت تو آپ کی بےزتی نہیں ہو رہی۔ آپ اپنی خواتین کو جیلوں میں رکھ رہے ہیں، بےزتی نہیں ہو رہی۔ آپ کی پولیس لوگوں کے گھروں میں جا کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے، آپ کی بےزتی نہیں ہوئی؟ ایک شخص اگر اپنے ملک میں اسے نظر آ رہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، 200 کیس ہیں، کب تک ضمانتیں اسے ہو بھی جاتی ہیں، ایک کیس میں اس کی رہائی ہوتی ہے، آپ دوسرا ڈال دیتے ہیں، اس میں رہائی ہوتی ہے، تیسرا ڈال دیتے ہیں۔ آپ تو یہ سلسلہ چلائے رکھیں گے جب تک آپ کو مریم بیگم کے آرڈرز آتے رہیں گے۔ آپ نے تو نواز شریف کو، مریم کو خوش کرنا ہے، تو آپ لوگ تو یہ سب کچھ کرتے رہیں گے۔ تو کیا آپ کے خیال میں عوام جس حالت میں آج ہے، جو زندگی عوام گزار رہی ہے، اب سنوائی یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 360 تک جانے والا ہے، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں لوگ مر جائیں؟ جب پیٹرول 360 پہ جائے گا تو آپ مجھے بتائیں بچے اسکولوں تک کیسے جائیں گے؟ عام عوام کا کیا بنے گا؟ اس مزدور کا کیا بنے گا جو سارا دن دیہڑی لگا کے رات کو اپنے بچوں کو آٹا لے کے آتا ہے اور وہ کھاتے ہیں؟ ان غریبوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ عمران خان کے لیے اگر یہ عوام مر رہی ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ان کے بارے میں سوچتا تھا، وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا تھا جو سڑک کے کنارے سوئے ہوتے تھے، وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا تھا جو رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ لنگر خانے اسی لیے اس نے قائم کیے تھے، پناہ گاہیں اسی لیے
کہ کوئی غریب جو ہے وہ رات سڑک پہ نہ گزارے، کوئی بھوکا رات کو نہ سوئے. اس لیے وہ شخص لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا. اس وجہ سے آج عوام اس کے لیے یہاں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے. انہیں پتا تھا کہ کوئی شخص ہے جسے ہمارا خیال ہے. میں اس حکومت سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو جب بات عمران خان پہ آئے تو آپ بڑا تیزی سے تڑپتے. آپ ارشد شریف کی فیملی کا سوچیں، عمران ریاض کی فیملی کا سوچیں، اور دیگر صحافی جو ہمارے شہید کر دیے گئے، جن کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے، ان کے بارے میں سوچیں. اس بچے کے بارے میں سوچیں جو ICU میں ہے، جس بچے کے ماں باپ دادی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں اسپتال میں پڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں سوچیں. اس شخص کے بارے میں سوچیں جو غربت افلاس سے تنگ آ کے اپنے اسٹور میں جا کے گلے میں پھندا ڈال کے اس نے خودکشی کر لی. اس کے بارے میں سوچیں. آپ لوگ کیا بات کرتے؟ آپ کو بہت جلدی یاد آ جاتا ہے کہ آپ کی بےزتی ہوگی. کس بےزتی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی عزت کا باعث ہے؟ تارڑ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، کیا یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کی بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے؟ جب آپ کا نواز شریف اور یہ فیملی اور جب وہ کیس چل رہا تھا ایان والا، زرداری والا، منی لانڈرنگ والا، تو بڑی عزت ہوئی ہوگی. اور ایان جب ملک سے باہر چلی گئی ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوا تو بڑی عزت ہوئی ہوگی. بھاول پور یونیورسٹی والا کیس جسے دبا دیا گیا ہے، بڑی عزت ہوئی ہوگی باہر کے ملکوں میں آپ کی. کہ ایک شخص اگر انسانی حقوق کے لیے باہر کی عدالت سے رجوع کر رہا ہے، اسے نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، عدالت کی کوئی نہیں سنے گا. آپ لوگ تو وہ لوگ ہو تارڑ صاحب جو الیکشن کی ڈیٹ تک نہیں سلیکٹ کر پا رہے، جو الیکشن پہ ایگری نہیں ہو رہے، الیکشن نہیں کروا پا رہے. آپ کی یہ حالت ہے، یہ آپ کی استاد ہے، یہ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ الیکشن نہیں کروا پا رہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے کیسز میں یہ عدالتیں جو انصاف کریں گی اور حکومت اس پہ عمل درآمد کرائے گی. کچھ بھی نہیں کر سکتی ہماری حکومت، چاہے وہ نگران ہو، چاہے وہ سابقہ حکومت نواز شریف شہباز شریف کی حکومت ہو. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرضہ لیا IMF سے. انہوں نے قرضے پہ شرائط جو تھی IMF کی ان پہ سائن کیے کہ ہم اس عوام کو غربت کی انتہا پہ پہنچائیں گے. انہوں نے ٹیکسز پہ سائن کیے، انہوں نے تمام جگہوں پہ سائن کیے، ان سے معاہدے کیے اور خوب قرضہ لیا، اور وہ سارا قرضہ سمیٹ کے ملک سے بھاگ گئے. آج آپ کو نہ نواز شریف یہاں نظر آئے گا، نہ شہباز شریف نظر آئے گا. عوام کو ایک عذاب میں ڈال کے، مہنگائی میں ڈال کے، مہنگائی کی چکی میں پیس کر خود بھاگ گئے، باہر چلے گئے پوری فیملی. انہوں نے تو اپنی جیبیں گرم کر لی. آج بھگت کون رہا ہے؟ آج عوام بھگت رہی ہے. آج عوام اس کی سزا بھگت رہی ہے جو کچھ آپ لوگ کر کے گئے. IMF کے قرضے کا فائدہ اس عوام کو کون سا ملا؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں سابقہ حکومت سے کہ IMF کے قرضہ جو آپ لوگوں نے اتنی شرائط کا لیا تھا، عوام کو کیا ریلیف ملا؟ عوام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ عوام مر رہی ہے. آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، زندہ سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. ان کا کون سوچے گا؟ میرا یہ میں سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، عوام کے لیے، تارڑ صاحب اور حکومت کے لیے، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ تم لوگوں کو مرچیں لگ گئی ہیں اس بات کی کہ عمران خان نے بین الاقوامی عدالت میں کیوں اپنا کیس لے کے وہ جا رہے ہیں؟ جب ایک شخص کے ساتھ اس لیول کی زیادتی ہوگی تو وہ اس کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ کون سا راستہ آپ لوگوں نے اس کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.